أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے قیامت کے بارے میں، معاد کے بارے میں، اور آج اس سلسلے کا خطاب اصول عقائد کے اعتبار سے چوتھا درس ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فطرت کی تجلیوں میں معاد، جو فطرت ہے اس میں معاد یعنی پایا جاتا ہے، اس کی تجلیوں میں معاد پایا جاتا ہے۔ یعنی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ خدا شناسی انسان کی فطرت میں ہے، یعنی یہ عام طور سے بات کہی جاتی ہے کہ خدا شناسی انسان کی فطرت میں ہے، یعنی انسان فطری طور پر اللہ عز و جل کو پہچانتا ہے، مانتا ہے، فطری طور پر مانتا ہے۔ اگر کسی باضمیر انسان پر تحقیق ریسرچ کریں تو اس میں ایک ایسے ماورائے طبیعت خالق پر ایمان اور اس کے ساتھ اس کا جذبہ پائیں گے۔ یعنی اگر آپ کسی باضمیر انسان پر تحقیق کریں، اگر آپ کسی باضمیر انسان کی تحقیق کریں، اگر کسی باضمیر انسان پر تحقیق ریسرچ کریں تو اس میں ایک ایسے ماورا طبیعت خالق پر ایمان اور اس کے ساتھ اس کا جذبہ پائیں گے کہ جس نے اپنے علم، پروگرام اور ہدف کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا، یعنی اس کا یعنی دیکھیں گے آپ اس پر ایمان پائیں گے ایسے خالق پر جس نے اپنے علم اور پروگرام اور ہدف کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا ہے، کا مقصد کائنات پیدا کی ہے، یعنی ابس کائنات کو پیدا نہیں، ابس نہیں کیا اس کائنات کو پیدا، بلکہ بامقصد کیا ہے، کسی مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ بات صرف توحید اور خدا شناسی تک منحصر نہیں ہے، یعنی یہ بات صرف توحید اور خدا شناسی تک ہی محدود نہیں ہے، یہ تک منحصر نہیں ہے، بلکہ دین کے تمام اصول اور بنیادی فروعی مسائل فطرت میں ہونے چاہیے، صرف یہ تک محدود نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو کبھی بھی تکوینی اور تشریعی احکام میں موافقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس نقطے پر توجہ فرمائیں کہ ہم اگر اپنے دلوں پر ایک نگاہ ڈالیں، اگر اپنے دلوں پر نگاہ ڈالیں، دیکھیں اپنے دلوں کو اور اپنی روح و جان کی گہرائیوں میں اتریں تو ہم باطنی کانوں سے روحانی زمزمے سنیں گے، یعنی ہم اپنے دلوں پر نگاہ ڈالیں، غور کریں دل میں، اپنی روح و جان کی گہرائیوں میں اتریں، ہم گہرائی سے دیکھیں، دقت نظری کے ساتھ ہم دیکھیں اور غور و خوض کریں تو ہم باطنی کانوں سے، ظاہری کانوں کی بات ہے، باطنی کانوں سے یہ روحانی زمزمہ سنیں گے۔ کیا سنیں گے؟ کہ زندگی موت سے ختم نہیں ہوتی، یعنی ہم جو ہے اگر ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں اتریں اور دقت نظری کے ساتھ بڑی غور و خوض کے ساتھ ہم دیکھیں اور غور کریں تو ہم اپنے باطنی کانوں سے، ان کانوں سے نہیں، باطنی کانوں سے ہم یہ زمزمہ سنیں گے کہ زندگی موت سے ختم نہیں ہوتی، یعنی موت زندگی ختم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بلکہ موت تو عالم بقا کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ، ایک راستہ، ایک گیٹ ہے، ایک دروازہ ہے، ایک راستہ ہے۔ موت فنا کا سبب نہیں ہے، بلکہ تو عالم بقا کی طرف کھلنے والا دریچہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ ہے، جو بھی آپ کہیں۔ پھر اس حقیقت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل نکات پر توجہ کریں۔ جو ہم نے حقیقت آپ کے سامنے رکھی ہے اور بیان کی ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے جو نکات مندرجہ ذیل بیان کیے ہیں ان پر ہم توجہ دیں، پر غور کریں۔ نمبر 1، بقا کے ساتھ عشق۔ نمبر 1، بقا کے ساتھ عشق، یعنی انسان کا عشق کیا کے ساتھ ہے؟ بقا کے ساتھ، یعنی انسان جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ بقا چاہتا ہے، بقا کو تلاش کرتا ہے، صحیح، بقا کو تلاش کرتا ہے اور فنا سے بھاگتا ہے۔ تو انسان کا عشق کس کے ساتھ ہے؟
انسان چاہتا کسے ہے؟ بقا کو چاہتا ہے. ہاں کہ اگر واقعا انسان فنا اور ختم ہونے کے لیے پیدا کیا جاتا تو ضروری تھا کہ وہ فنا سے عشق کرتا، لیکن انسان فنا سے عشق نہیں کرتا بلکہ بقا سے عشق کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بقا کے لیے پیدا ہوا ہے، فنا کے لیے پیدا نہیں ہوا. انسان بقا کے لیے پیدا ہوا، فنا کے لیے پیدا نہیں ہوا. کہہ رہا ہے کہ اگر واقعا انسان فنا اور ختم ہونے کے لیے پیدا کیا جاتا تو ضروری تھا کہ وہ فنا سے عشق کرتا، ایک مدت زندگی گزارنے کے بعد موت سے لذت حاصل کرتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت کی صورت فنا کے معنی کے ساتھ انسان کے لیے کسی بھی دور میں نہ صرف باعث خوشی نہیں رہی بلکہ وہ اپنے تمام وجود کے ساتھ اس سے فرار کرتا رہا ہے. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں، کبھی بھی انسان میں فنا سے محبت نہیں کی بلکہ اس کی محبت ہمیشہ بقا سے رہی ہے. کوئی دور ایسا نہیں گزرا جہاں لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہوں کہ ہم مر جائیں، ہم ختم ہو جائیں. سب یہ چاہتے ہیں کہ زندہ رہیں، سب یہ چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت جو ہے وہ فنا کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ بقا کا ذریعہ ہے، زندگی جاویدانی تک پہنچانے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے. پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت کی صورت فنا کے معنی کے ساتھ انسان کے لیے کسی بھی دور میں نہ صرف ویسے خوشی نہیں رہی، کبھی بھی انسان نے موت کو اچھا نہیں جانا بلکہ وہ اپنے تمام وجود کے ساتھ اس سے فرار کرتا ہے. لمبی عمر کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ، جوانی، طاقت کی خواہش، آب حیات کی تلاش وغیرہ ہر ایک اسی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں. سب اسی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمیشہ انسان نے کہنے کی کوشش کی باقی رہنے کی، زندہ رہنے کی، چاہے اسے کتنی ہی محنت کرنی پڑے، چاہے جتنا اس نے جو ہے پریشانیاں اٹھائی، ایک کوشش کرتی ہے کہ میں زندہ ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو عشق حقیقی ہے وہ فنا سے نہیں بقا سے، کیونکہ بقا جو ہے وہ اس کے لیے خوشی کا سبب ہے. بس بقا کے ساتھ یہ عنصر عشق واضح کر رہا ہے کہ ہم لوگ باقی رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور اگر ہم ختم ہونے کے لیے پیدا کیے جاتے تو یہ بقا کے ساتھ عنصر عشق بے معنی ہوتا. صحیح. کہنے وہ تمام بنیادی محبتیں جو ہمارے اندر ہیں وہ ہمارے وجود کو مکمل کرتی ہیں، اسی طرح اپنی بقا کے ساتھ بھی ہمارے وجود کو مکمل کرتا ہے. یاد رکھیں ہم معاد کی بحث کو پروردگار حکیم و دانا کے وجود کو قبول کرنے کے بعد کر رہے ہیں. پہلے اللہ عز و جل کے وجود کو قبول کیا ہے، اس کے بعد ہم بحث کر رہے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ اس نے ہمارے وجود میں پیدا کیا ہے اس میں حکمت پوشیدہ ہے. اسی لیے انسان کا اپنے بقا کے ساتھ انس بھی حکمت رکھتا ہے. یعنی انسان کا اپنی بقا کے ساتھ انس جو ہے، جو لگاؤ ہے، جو محبت ہے اسے بقا سے، وہ بھی حکمت رکھتا ہے. واضح. اور وہ حکمت اس جہان کے بعد ایک اور جہان میں وجود کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی. یعنی جو انسان کی بقا کے ساتھ حکمت ہے، یہ جو اس کا انس ہے، جو لگاؤ ہے، یہ حکمت کے ساتھ. اور ابھی حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت اس جہان کے بعد ایک اور جہان میں وجود کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتی. یعنی اس جہان کے علاوہ جو ہماری بقا دوسرے جہان میں ہے اس کا وجود ہے وہ حکمت جو ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اس کو ہم سمجھنے کے بعد اپنے درس کو یہیں پر روکتے ہیں، اور کل آنے والے درس میں انشاءاللہ گزشتہ اقوام میں موت کے بعد زندگی تصور، یعنی کیا زندگی کا تصور موت کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ صرف اور صرف آج کے دور کے لوگ سوچ رہے ہیں، یا اسلام کو ماننے والے سوچ رہے ہیں، یا گزشتہ اقوام بھی موت کے بعد زندگی کا تصور رکھتے ہیں؟ کیا اسلام کے علاوہ دیگر ادیان میں بھی ایسا پایا جاتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، دوبارہ وہاں پہ حیات ملے گی، تو وہاں پہ زندگی کا تصور کیا پایا جاتا ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم کل آنے والے درس میں تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ گزشتہ اقوام میں موت کے بعد زندگی کا کیا تصور تھا اور کس طریقے سے وہ اس بات کو
جو ہے وہ جانتے تھے یا اس پر اپنا نظریہ رکھتے تھے یا وہ ایسا مانتے تھے. انشاءاللہ آج ہم اپنے درس کو یہیں پر روکتے ہیں, اسی پر اکتفا کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ کل. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى فی امان اللہ. خدا حافظ. طالع و راجع, مطالعہ کیجیے, مراجعہ کیجیے, وتباحثوا, اور مباحثہ کریں, مطالعہ کریں, مراجعہ کریں, اور اگر اس کے بعد بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیے, تاکہ صحیح طریقے سے آپ اپنے درس کو سمجھ سکیں اور اپنی کتاب کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں, اور اس کے بعد آپ اپنے اس مقصد کو آگے بڑھا سکیں جس مقصد کے لیے آپ یہاں پر آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.